آپ کو یہاں بلانے کا مقصد آج صرف یہ اطلاع دینا ہے کہ اے سی بی نے کل کی تاریخ میں رات دیر گئے 2 مقدمے درج کیے ہیں۔ ایک مقدمہ گپکار لینڈ تبادلے کے سلسلے میں درج کیا گیا، دوسرا مقدمہ ایک پولیس افسر کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں درج کیا گیا۔ دونوں مقدموں کی جو کل دیر رات گئے ہم نے درج کیے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل میں دوں گا۔ سب سے پہلے گپکار میں جو لینڈ تبادلہ ہوا ہے 2014-15 کی بات ہے، اس سے پہلے ایک پیچ آف لینڈ وہاں پہ تھا 5 کنال 15 مرلے کا، جو ایک پراپرٹی لینڈ تھا، لیکن اس لینڈ میں جو ٹائٹل تھا وہ ڈیفنس آرڈیننس کے تحت اس کی ٹیننسی تھی۔ وہاں پہ جو زمیندار تھا، اس زمیندار نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر کے ایزمنٹ رائٹس کے لیے اپلائی کیا۔ ایزمنٹ رائٹس کے لیے جب اپلائی کیا گیا، اس کے بعد فائل بہت دیر تک بغیر ٹچ کیے ہوئے رہ گئی، اور بعد میں اس کو سبورٹ کر کے ایک اور پلان بنایا گیا، ایک اور منصوبہ بنایا گیا کہ اس جگہ پہ ایک کالونی بنائی جائے جہاں پہ ہمارے سینئر آفیشلز کے لیے رہائش گاہیں ہوں گے سیکیورٹی کی بیسس پہ۔ اب جب کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کیس پروسیس کرتے گئے، اس کے کاغذات بنتے گئے، ہر وقت جب بھی پٹواری سے لے کر اوپر تحصیلدار تک کاغذ چلائے گئے، پروسیس کیے گئے، ان کاغذات میں مینشن کیا گیا تھا ہر جگہ پہ کہ یہ جو مجوزہ زمین تھی 5 کنال 15 مرلے کی پراپرٹی لینڈ، اس کی ٹیننسی ہماری آرمڈ فورسز کے پاس ہے، ڈیفنس اسٹیٹس کے پاس ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو نظر انداز کر کے اس فائل کو چلایا گیا اور وہاں حکومت سے اس کو منظوری دی گئی۔ یہ جو معاملہ ہائی کورٹ بھی چلا گیا، اور ہائی کورٹ میں ایک کمشنر اس کے تعینات کیا گیا۔ کمشنر نے رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ فٹ ہے تبادلے کے لیے، ایکسچینج کے لیے۔ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس کو ایک پرائزڈ لینڈ کے ساتھ، کسٹوڈین پیچ آف لینڈ کے ساتھ، ایویکیو لینڈ کے ساتھ تبادلے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کا مارکیٹ کا ویلیو بہت زیادہ تھا۔ اس طرح سے جب یہ منصوبہ یہ اپروو ہو گیا، کسٹوڈین جنرل اس کی اپروول دے دی، اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کی اپروول دے دی، تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس سٹارٹ کیا گیا۔ اس پروسیس میں ایزمنٹ رائٹس جو پہلے مالک مانگتا تھا، جو ایک لینڈ تھی 5 کنال 15 مرلے کی، وہ ایک لینڈ لاکڈ لینڈ تھی، اس میں ایزمنٹ رائٹس نہیں تھے، اس میں رستہ نہیں تھا، اور لو کاسٹ پیچ آف لینڈ تھا۔ بجائے اس کے اس کو ایزمنٹ رائٹ دیے جائیں گے، اسی بندے کو وہیں پہ دوسری جگہ پہ دوسری لینڈ، ایویکوی لینڈ دی گئی، جو کہ زیادہ مارکیٹ ویلیو رکھتی تھی، زیادہ قیمت رکھتی تھی۔ اس میں ریونیو آفیشلز، کسٹوڈین کے افسران اور باقی جو بینیفیشریز ہیں، ان سب نے ملی بھگت کر کے، ساز باز کر کے، کانسپریسی کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو پیچ آف لینڈ تھا، اس کی انکوائری جب ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی ہوئی تھی، جس میں ایک بندہ شکایت کر رہا تھا کہ اس کی زمین جو ہے وہاں گپکار میں وہ 10 مرلے انکروچ کی گئی ہے۔ اسی کے دوران، مزید تحقیقات کے دوران، یہ پتہ چلا، جب ہم نے تحقیقات گہرے انداز سے کی، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو تبادلہ تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس میں سینئر افسران کو ڈارک میں رکھ کے، اندھیرے میں رکھ کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اور باضابطہ حکومت سے اس کی منظوری لی گئی۔ اس میں مزید جب آگے چل کے ہم نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تبادلہ غیر قانونی ہے، اس میں ہم نے ایک الیکٹرانک کے لیے جو ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کو چیک کرانے کے لیے اس کو ہم نے کیا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس میں سے 17 مرلے کی زمین جو ہے وہ اس وقت بھی آرڈیننس کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ایکسچینج آف لینڈ ہوئی ہے، وہ 17 کنال جو سرکار نے اس کے بدلے دیے ہیں، وہ بھی سرکار کا اس میں نقصان ہو گیا۔ اس میں اس کی کوگنیزنس لیتے ہوئے
एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर ने कल शाम FIR नंबर 19/2025 दर्ज किया। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5(1)(51)D रेड विद 5(2) के तहत हमने दर्ज की। इसमें मुलजमान के तौर पर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान को, कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अफसरान को और कुछ बेनिफिशियरीज और जो ब्रोकर्स इसमें थे उनको लाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो लैंड, जिसको हम स्कैम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तबादला जो है, जो गैर कानूनी तौर पर अमल में लाया गया, इसमें कार्रवाई की गई। ये बहुत अरसे से हम इस पे काम कर रहे थे। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टोटल जो स्टेशंस वाला मैकेनिज्म है, हमने एम्प्लॉय करके ये क्लियर कर दिया कि जो एक्चुअल लैंड का जो तबादले में इस्तेमाल हुई है, उसका आधा पोर्शन अभी भी ऑर्डिनेंस के कब्जे में है। तो ये था पहले मुकदमे के सिलसिले में थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग। दूसरा मुकदमा हमने 20/2025 कल शाम ही दर्ज किया एक सीनियर पुलिस अफसर के खिलाफ। उसमें उसके खिलाफ हमने एक केस दर्ज किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1)(D) के तहत, 13(1)(2) के तहत। उसमें उस के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा रखने की पादाश में FIR दर्ज की गई। वो जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल है, उसके खिलाफ हमने एक हमें माखज रिपोर्ट मौसूल हुई थी, एक सोर्स रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसकी तहकीकात करके हमें पता चला कि उसने बहुत और बड़ी मिकदार में आमदन से ज्यादा असासे जमा किए थे, जिसमें करीबन 33 कनाल के करीब जमीन जो है उसने खरीदी हुई है। और एक ही जगह पे उसने शाहपुरा वाठूरा बड़गाम में करीबन 17 कनाल के करीब जमीन उसने एक्वायर की हुई है। उसके पास 2 मकानात हैं, एक नया है एक पुराना है। बैंक बैलेंसेस ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब हमने पाए हैं और बहुत से अकसाम की व्हीकल्स हैं। इसके अलावा जो मुलजिम मज़कूरा है, उसने 40 लाख के करीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया हुआ है और फॉरेन ट्रैवल और पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, उसमें भी लाखों रुपया उसने डिपॉजिट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसने बहुत बड़ी मिकदार में एहसासे जमा किए हुए थे। इस पुलिस अफसर के खिलाफ दूसरी भी वेरिफिकेशन जो है ना, वो इस ब्यूरो में चल रही है। उस वेरिफिकेशन में इसका एक और पहलू भी सामने आ रहा है। वो पहलू ये है कि इसने गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो है इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीके से पैसे ईटने की कोशिश की हुई है, जिसमें उसके कुछ फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स भी आ रहे हैं। तो उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो उसने की है सरकारी जो अकाउंट्स के थ्रू, उसको हम देख रहे हैं और आगे उसकी में तहकीकात जारी है।